نفس زکیہ کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ جنگ عظیم میں مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ شاہ مصر کے خواب کی تعمیر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ تم پر 7 سالہ قحط آئے گا اور اس قحط سے نپٹنے کی منصوبہ بندی کے لیے بھی فرما دیا، چنانچہ شاہ مصر نے اس بات پر عمل کر کے اپنی رعایا کو تباہی سے بچا لیا۔ اس امت کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں مسلم ممالک پر ایسے حالات آئیں گے، لہذا پہلے ہی سے اس کے بارے میں منصوبہ بندی کر کے رکھنا۔ لیکن مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا نہیں مانتے، بلکہ غفلت کی دنیا کے باعث تو اس کو تقدیر کا لکھا کہہ کر اپنی نااہلی کا کھلا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر آج مغربی میڈیا یہ اعلان کر دے کہ فلاں شہر میں سمندری طوفان آنے والا ہے یا فلاں علاقہ تباہ ہونے والا ہے، لہٰذا 24 گھنٹے کے اندر شہر خالی کروا دیا جائے، تو آپ دیکھیں گے شہر میں ان کا ایک کتا بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت اس طرح موت کے خوف سے بھاگیں گے جیسے لکھی ہوئی موت کو بھی ٹال سکتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے بعد بھی مسلمان میں کوئی بیداری پیدا نہیں ہو رہی؟ جنگ عظیم میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا خیمہ یعنی فیلڈ ہیڈ کوارٹر شام کے شہروں میں سب سے اچھا شہر دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا۔ الغوطہ شام کے دارالحکومت دمشق سے مشرق میں تقریباً 8.5 کلومیٹر ہے۔ یہاں کا موسم عموماً گرم اور خشک رہتا ہے۔ جولائی میں کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 4 ڈگری رہتا ہے، جبکہ جنوری میں کم سے کم درجہ حرارت 9.3 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 16.5 ڈگری رہتا ہے۔ یہاں پانی اور درخت وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ حضرت مہدی کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگیں۔ حضرت مہدی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق اور باطل کا آخری معرکہ ہوگا، جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں پیچھے ہٹے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی۔ نیز یہ صرف حضرت مہدی کے علاقے تک ہی محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی، جن میں ایک محاذ تو وہ ہوگا جس پر خود حضرت مہدی کمانڈ کر رہے ہوں گے، دوسرا بڑا محاذ فلسطین کا ہوگا، تیسرا عراق کا ہوگا جس کو حدیث میں دریائے فرات والا محاذ کہا گیا ہے، ایک اور بڑا محاذ ہندوستان کا ہوگا۔ اس کے علاوہ کئی چھوٹے محاذ ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان تمام محاذوں کا مرکزی کمانڈ دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، اور ہر محاذ کے کمانڈر سے حضرت مہدی کا رابطہ ہوگا۔ عسکری امور پر نظر رکھنے کو اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی مجاہدین اس طرح دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ مرکزی کمانڈ کہیں ایک جگہ ہے، ان کے تحت جگہ جگہ مجاہدین دشمن پر یلغار کر رہے ہیں۔ لہذا ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان جنگوں کا بیان کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو پوری تاریخ یہ چند الفاظ میں بیان کر دی ہے، اور کہیں تھوڑی تفصیل اور کہیں بہت تفصیل بیان کی ہے۔ اس لیے بعض دفعہ واقعات ترتیب میں تضاد محسوس ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں تضاد نہیں ہوتا۔ فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، فتنے دلوں پر یلغار کرتے ہیں، سو جو دل اس فتنوں کو برا جانتا ہے تو اس دل میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے میں ڈوب جاتا ہے تو اس دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت کی ہے کہ اس کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی نے اس کی توثیق کی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا وہ فتنے میں مبتلا ہو یا نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کوئی ایسی چیز جس کو پہلے وہ حرام سمجھتا تھا اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے، وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہوا، یا کوئی ایسی چیز جس کو وہ پہلے حلال سمجھتا تھا اب اس کو حرام سمجھنے لگا ہے، وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہے۔ حاکم نے اس کو شیخان کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔
حضرت حذیفہ نے فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان بتلاتی۔ اگر پہلے کسی چیز کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اگر غور کرے تو اپنی اصلاح کے یہ بہت عمدہ نسخہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ پارٹ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔